حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کے مقررہ اصول ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ وہی اصول ہیں جن کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا۔ ان اصولوں کے مطابق جب مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے تو انہیں زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے اور جس سے اس سے زیادہ مال کا مطالبہ کیا جائے وہ زیادہ نہ دے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ 25 سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر ایک بکری واجب ہوگی۔ جب اونٹوں کی تعداد 25 ہو جائے تو ایک بنت محاذ جو اونٹنی دوسرے سال میں لگ گئی ہو واجب ہوگی اور یہی تعداد 35 اونٹوں تک رہے گی۔ اگر کسی کے پاس بنت محاذ نہ ہو تو وہ ایک ابن لبون مذکر جو تیسرے سال میں لگ گیا ہو دے دے۔ جب اونٹوں کی تعداد 36 ہو جائے تو اس میں 45 تک ایک بنت لبون واجب ہوگی۔ جب اونٹوں کی تعداد 46 ہو جائے تو اس میں ایک حقہ چوتھے سال میں لگ جانے والی اونٹنی کا وجوب ہوگا جس کے پاس رات کو نر جانور آ سکے۔ یہ حکم 60 تک رہے گا۔ جب یہ تعداد 61 ہو جائے تو 75 تک اس میں ایک جزا جو 5ویں سال میں لگ جائے واجب ہوگا۔ جب یہ تعداد 76 ہو جائے تو 90 تک اس میں 2 بنت لبون واجب ہوں گی۔ جب یہ تعداد 91 ہو جائے تو 120 تک اس میں 2 ایسے حقے ہوں گے جن کے پاس نر جانور آ سکے۔ جب یہ تعداد 120 سے تجاوز کر جائے تو ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ واجب ہوگا۔ اور اگر زکوٰۃ کے اونٹوں کی عمریں مختلف ہوں، جزا واجب ہو لیکن اس کے پاس جزا نہ ہو، حقہ ہو تو اس سے وہی قبول کر لیا جائے، اور اگر اس کے پاس صرف جزا ہو تو اس سے وہ لے کر زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے۔ اور اگر اسی مذکورہ شخص کے پاس بنت لبون ہو تو اس سے وہ لے کر 2 بکریاں بشرطے کہ آسانی سے ممکن ہو یا 20 درہم بھی وصول کیے جائیں۔ اگر کسی شخص پر بنت لبون واجب ہو مگر اس کے پاس حقہ ہو تو اس سے وہ لے کر اسے زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے۔ اور اگر اسی مذکورہ شخص کے پاس بنت محاذ ہو تو اسے وہی لے کر وہ بکریاں بشرط آسانی یا 20 درہم بھی وصول کیے جائیں۔ اور اگر کسی شخص پر بنت محاذ واجب ہو اور اس کے پاس صرف ابن لبون مذکر ہو تو اسی کو قبول کر لیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لی جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر مالک کچھ دینا چاہے تو اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ سائمہ خود چر کر اپنا پیٹ بھرنے والی بکریوں میں زکوٰۃ کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب بکریوں کی تعداد 40 ہو جائے تو 120 تک ان میں صرف ایک بکری واجب ہوگی۔ 120 سے زائد ہونے پر 200 تک 2 بکریاں واجب ہوں گی۔ 200 سے زائد ہونے پر 300 تک 3 بکریاں واجب ہوں گی۔ اس کے بعد ہر 100 میں ایک بکری دینا واجب ہوگی۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ میں انتہائی بوڑھا اور عیب دار جانور نہ لیا جائے، اسی طرح خوب عمدہ جانور بھی نہ لیا جائے۔ ہاں اگر زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے دینا چاہے تو اور بات ہے۔ نیز زکوٰۃ سے بچنے کے لیے متفرق جانوروں کو جمع اور اکٹھے جانوروں کو متفرق نہ کیا جائے۔ اور یہ کہ اگر 2 قسم کے جانور ہوں مثلا بکریاں بھی اور اونٹ بھی تو ان دونوں کے درمیان برابری سے زکوٰۃ تقسیم ہو جائے گی۔ نیز یہ کہ اگر کسی شخص کی سائمہ بکریوں کی تعداد 40 سے کم ہو تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے الا یہ کہ اس کا مالک خود دینا چاہے۔ نیز چاندی کے ڈلے ہوئے سکوں میں ربا عشر واجب ہوگا۔ سو اگر کسی شخص کے پاس صرف 190 درہم ہوں تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے الا یہ کہ اس کا مالک خود زکوٰۃ دینا چاہے۔